نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی علم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولكن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ کے بعد احباب ذی وقار، سامعین محتشم، ہمارا آج کا درس قرآن، اس کا موضوع ہے نبی علیہ السلام کا علم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کو بہت ساری صفات عطا فرمائی ہوتی ہیں ہر نبی کو، اور اس میں سے ایک اہم ترین صفت جو اللہ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کسی بھی نبی علیہ السلام کے پاس کسی بھی طرح کی طاقت ہے، شان ہے، عزت ہے، وصف ہے، وہ سب کا سب اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، ان کو وہ اللہ نے عطا کیا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میں ایک بات اپنی اس آیت کریمہ جو میں نے سورہ آل عمران سے آیت 179 کو تلاوت کیا ہے، اس کا ترجمہ یا اس کا مفہوم، اس کا شان نزول، اس سے قبل ایک بات سمجھیں کہ اللہ کا کوئی بھی ولی، خواہ وہ کتنے بڑے رتبے پر ہو، خواہ وہ کتنا بڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص کسی اللہ کے ولی کو، کسی صحابی کو، اہل بیت میں سے کسی شخص کو
اہل بیت میں پھر 12 ائمہ میں سے کسی امام کو اگر اللہ کے جتنے پیغمبر اور رسول آئے ہیں ان میں سے کسی کے برابر یا اس سے فضیلت والا سمجھے جو شخص، تو وہ دائرہ اسلام سے معلوم ہوا کہ یہ اسلامی عقیدہ ہے کہ کوئی بھی ولی اللہ کے کسی نبی کے برابر ہو سکتا۔ ہم دراصل آج کچھ ولایت سے نبوت کی طرف جانا چاہتے ہیں، علم کی دنیا میں، کہ جو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی، اس کا علم اگر اتنا ہے تو جو سارے نبیوں کا امام اور سردار ہے ان کے علم کی کیا بات ہوگی؟ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ انشاءاللہ وہ بھی باتیں عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، پوری کائنات کے مسلمانوں کے محبوب نظر الشیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں کوفہ کے بغداد کے کس شہر کے؟ اس زمانے کے 100 فقہائے اسلام، کتنے؟ اور انہوں نے یہ ایک منصوبہ تیار کیا، اس کی وجہ یہ بنی وہ عرصے دراز سے اس علاقے میں دین کی تبلیغ اور اشاعت میں مصروف تھے۔ سرکار بغداد ان سے کچھ لوگوں سے بعد میں بغداد میں تشریف لے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ چند عرصے میں جتنی شان غوث پاک کی ادھر لوگ مانتے ہیں، جتنی عزت غوث پاک کی لوگ کرتے ہیں، ہم عرصے سے بیٹھے ہیں، ہماری اتنی کوئی عزت کرتا۔ یہ ایک اصول ہے عام انسانوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ ہم منصب میں سے جب کسی کا شہرہ ہو تو ہم منصب کو حسد ہو جاتا ہے، ہم منصب کو کیا ہو جاتا ہے؟ الا یہ کہ جسے اللہ بچائے، الا یہ کہ جسے، مثال کے طور پر ایک ہی کام کی 10 فیکٹریوں کے مالک لے لیں آپ، ایک ہی کام کے، ان میں سے کسی ایک کا ایسا شہرہ ہو اس کی تجارت میں، اس کے کاروبار میں، کہ شاید بقایا 9 مل بھی جائیں تو اس کے برابر نہیں جا سکتے دنیاوی اعتبار سے، تو اس سے پھر بعض لوگ اسی منصب کے کیا کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے، ہر شعبے میں۔ تو سرکار بغداد کیونکہ شریعت سکھانے والے شعبے سے تعلق رکھتے تھے تو وہ عرصے سے سکھا رہے تھے، ان 100 کے 100 کی اتنی عزت نہیں تھی جتنی اللہ پاک نے غوث پاک کو عطا فرما دی تھی، تو ان کو کچھ حسد ہونے لگا کہ یہ عجیب نظام ہے، ہم عرصے سے ہیں، یہ اب آئے ہیں، اتنی عزت، اتنا شہرہ، اتنا مقام۔ شاید ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ عرصوں سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کسی کی عزت اللہ کسی سے کروائے تو اس کا عرصے سے تعلق نہیں، یہ مالک کی منشاء پہ مبنی ہوتا ہے، جب چاہے جس سے چاہے جس کی عزت کرا دے وہ مالک ہے۔ اب کتنا فرق ہے، ایک بندے کی نگاہ ہر وقت دولت پر ہے، یہ جو آج عزت کے پجاری کہ ہمیں عزت کیوں نہیں ملتی، ان کے لیے جملہ ہے، میں اپنے شعبے والوں سے خطاب کر رہا ہوں، ہر وقت دولت پہ نگاہ ہے، نہ دیکھنا ہے اپنا ہے، نہ دیکھنا ہے پرایا ہے، نہ یہ دیکھتے ہیں، میں اپنے گھر سے بات کر رہا ہوں کہ یہ تو مدرسے کے لیے آیا تھا، یہ بھی نہیں دیکھتے ظالم لوگ ہیں ہمارے پیشوا، یہ بھی نہیں دیکھتے یہ تو مسجد کے لیے آئی تھی چیز، یہ بھی نہیں دیکھتے یہ تو ہم زکوٰۃ ان سے لے آئے تھے اس جگہ پہ لگانے کے لیے، سب کچھ اپنی ہی جیب میں،
سب کچھ یار ایک بکرا آپ نے جامعہ میں بھیجا، نیت کیا ہوتی ہے کہ جامعہ کے طلباء کھائیں گے تو ہمیں اجر ہو، یتیم خانے میں بھیجتے ہیں نیت کیا ہوتی ہے وہاں یتیم بچے بچیاں کھائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اجر ہو، اور جو کرتے ہیں میں تو ان کی بات کر رہا ہوں، جو نہیں کرتے تو ان کو مجھ سے ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں بھی تو ان کی فیلڈ کا ہی بندہ ہوں، میرا شعبہ بھی تو یہی ہے نا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں نے زندہ دینے شروع کیے تھے، انہوں نے زندہ بیچنے شروع کر دیا آگے، لوگوں نے کہا چلو آئندہ ذبح کر کے دیں گے، تو انہوں نے ذبح کا بھی سودا کر رکھا ہے، کسائیوں سے ہوٹل والوں سے ذبح شدہ کا سودا ہے، پہلے خود پھر رشتہ داروں کا گھر، جو بچ جائے تو پھر وہ ہوٹلوں پہ اور کسائیوں کے پاس۔ اور تم آج یہ کرتے ہو، حرام کھاتے ہو ہر وقت، پھر پیٹتے ہو، عزت نہیں ہوتی، مقام نہیں ہے، کوئی رتبہ حاصل نہیں ہوتا، روحانیت میں مر گئے، اتنے عرصے سے دین کا کام کرتے کرتے کوئی چیز نصیب، اور جن کو عزت نصیب ہوتی ہے ان کی بھی سنو۔ میں وہ بات سنا رہا ہوں کہ عزت کیوں ملی تھی غوث پاک کو، وہ کیوں حسد کرنے لگے تھے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں اس وقت کے بادشاہ نے سونے کی اشرفیوں کی تھیلیاں بھیجی، کیا تھیں؟ سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں، سونے کے ڈھیر بھیجے۔ کیا بھیجا؟ جاؤ عبد القادر کو کہو ہماری طرف سے قبول کر لیں، اپنے دین کے کسی کام پہ لگا دیں۔ جب شیخ کی بارگاہ میں قاصد پہنچتا فرمایا ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس بندے کے مال کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھا گیا حضور کیوں؟ دین اسلام کی آپ خدمت کرتے ہیں، مال کی تو حاجت ہوتی ہے۔ فرمایا ہوتی ضرور ہے لیکن اس بندے کے مال کی حاجت نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کے ولی کا علم ہے، یہ بھی اللہ کے ولی کا علم ہے۔ فرمایا اس بندے کے مال کی، اس بادشاہ وقت کے مال کی ہمیں حاجت نہیں ہے۔ تم جان بوجھ کے طیب کو نجس کر کے کھاتے ہو، پھر عزت کو روتے ہو کہ عزت نہیں ہوتی۔ اور ادھر غوث پاک ہے، جب مال آیا سونے کے ڈھیر، فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اصرار کرنے لگے فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ نے اصرار کیا کسی اور طریقے سے، فرمایا اچھا پھر دیکھو یہ مال ہے، فرمایا دیکھو یہ مال ہے۔ جب سونے کے سکوں کو لوگوں نے دیکھا وہ نجس ہو گیا، اس میں کیڑے پڑے ہوئے، وہ ناپاک چیز ہے، سونے کی حالت تبدیل ہو چکی ہے۔ فرمایا یہ حرام کی کمائی سے اس نے بھیجا تھا، اس لیے ہم نے کہا کہ ہم اس بندے کے مال کو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہم نے تمہیں جیسا اس نے بھیجا ویسا کر کے دکھا دیا ہے۔ بندہ کس طرح کما رہا ہے، غوث پاک 24 گھنٹے اس کے ساتھ تھے، لیکن یہ اللہ کے ولی کا علم ہے، یہ اللہ کے ولی کا مال کو دیکھ کے بتایا کہ اس کے مالک شریعت کے خلاف کماتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی کا علم ہے جو کسی بھی نبی کے برابر ہے۔ غور کرنے والی بات، جب نگاہ ڈالی تو سارے کا سارا نجاست میں تبدیل ہو گیا۔ فرمایا دیکھو یہی کچھ ہے، اب اس کو کون تم میں سے قبول کرتا ہے؟ حضور کوئی بھی نہیں۔ فرمایا تمہیں پہلے نظر نہیں آتا تھا تو تم سارے قبول کرنے کو تیار، میں تو پہلے بھی اس کو اسی حالت میں دیکھ رہا تھا، جس حالت میں اب میں نے تمہیں کر کے دکھا دیا ہے۔ جب تم نہیں پسند کرتے اس نجاست کو تو پھر عبد القادر کس طرح دین کے لیے اس نجاست کو پسند کرے؟ عبد القادر دوسروں کے لیے حرام کو پسند نہیں کرتے، تم خود حلال کو حرام بنا کے اپنا بھی پیٹ جہنم سے بھرتے ہو، رشتہ داروں کا بھی بھرتے ہو، اپنے بینک بیلنس بڑھانے کی غرض سے تم فقراء، مساکین، یتیم، مسافر، طلباء کا حق اس پہ ڈاکہ مارتے ہو، پھر کہتے ہو کہ کوئی عزت نہیں ملتی، اللہ کی بارگاہ سے کوئی روحانیت میں سسٹم نہیں چلتا، تم حلال کو حرام کر کے کھاؤ اور پھر اللہ تمہیں روحانیت میں قدم رکھنے دے، یہ بھلا ممکن ہے؟ روحانیت میں تو ایسی ہستی آتی جو دیکھ لیں تو نگاہ پار تک چلی گئی کہ یہ مال حلال سے نہیں کمایا گیا۔ لوگوں کو نہیں سمجھ تھی لیکن آپ تو جانتے تھے، جب ان کو سمجھانے سے نہ آئی
تو پریکٹیکلی دکھا دیا، فرمایا اب دیکھ لو میں کیوں انکار کر رہا تھا۔ تو غوث پاک تو ایسی ہستی تھی، اب فقہا کو کیا ہونے لگا، بات یاد ہے نا، انہوں نے تیاری کی، اکٹھے ہوئے، میٹنگ کی کہ ہر فقیہ ایک مشکل ترین سوال تیار کرے، ایسا سوال کہ غوث پاک اس کا جواب دے ہی نہ سکیں، اور مجمع میں جب پوچھیں گے تو یہ جو شہرہ ہے، یہ جو عزت ہے، یار 100 سوال ہوا کسی کا بھی جواب نہیں آیا، تو لوگ تو سمجھیں گے نا کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں خواہ بس فقر و درویشی کے دعوے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مفتی سے، عالم دین سے 100 سوال کیا جائے اور اس کے ذہن میں کوئی بھی جواب مستحضر نہ ہو تو اس کے عالم اور مفتی ہونے میں شریعت کی روشنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ میں فیض القدیر میں پڑھ رہا تھا، ایک حدیث کی شرح میں ایک امام نے فرمایا کہ جس سے جو بھی سوال کیا جائے، عام بندوں کی طرف نسبت ہے، وہ ہر سوال کا فوراً جواب دیتا جائے، فرمایا فَهُوَ مَجْنُونٌ، وہ تو ہمیں پاگل ہی نظر آتا ہے، وہ مفتی نہیں ہوتا، وہ پاگل ہوتا ہے۔ اتنی احتیاط برتتے تھے ہمارے فقہا مسئلہ بتانے میں، غور کریں آپ لوگ۔ تو انہوں نے کہا چلو لوگوں کو تو سمجھ آئے گی اس کے پلے کوئی چیز، کتنے عرصہ ہر فقیہ نے ایک ایک سوال تیار کیا، 100 بندہ 100 سوال تیار کر کے غوث پاک کی مجلس میں آتا ہے۔ نیت کیا ہے، پوچھیں گے آپ کو اس کا جواب، تو لوگوں میں جو شہرت ہے کچھ کمی آ جائے گی۔ تو جب غوث پاک کی مجلس میں آئے نا، آپ کی مجلس میں فقراء کا ہجوم ہوا کرتا تھا، طلباء دین کا ایک ہجوم ہوتا تھا، اولیاء اعظام روحانیت کی دنیا میں بیٹھے ہوتے تھے، ظاہر بھی ہوتے تھے۔ تو جب وہ پہنچے نا آپ کے جامعہ میں، بغداد شریف کے آپ کے مدرسہ جامعہ قادریہ میں، تو آپ جو خطبہ دے رہے تھے آپ نے اس کو موقوف کر دیا، فرمایا غور کرنا، وہ تو سوچ کے آئے تھے نا سوالوں کا جواب نہیں آئے گا، جب ہم سوال دہرائیں گے، بتائیں گے، ابھی وہ آئے ہیں بولے نہیں، وہ جو سوال آتے وہ ابھی دل کے الفاظ کی دنیا تک تبدیل نہیں ہوئے، تخیلات میں ہیں۔ سرکار غوث پاک نے جب وہ آئے اپنا وہ خطبہ موقوف کیا،